اب ایک ڈریس انڈسٹری ہے، یعنی کہنے کو تو ایسا کہ فیشن بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان فیشنز کو اگر آپ ایک گراف ان کا بنائیں، ایک چارٹ کے اوپر آپ ان کو سامنے ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر کے دیکھیں تو بڑی دلچسپ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اس کا مقصد کیا ہے، گریجولی انسانوں کو ننگا کرنا۔ آج سے 30 سال پہلے اکثر خواتین برقعے کے ساتھ ہوتی تھی، برقع چادر سے ریپلیس ہو گیا، بڑی چادر، پھر وہ چادر جو ہے وہ چھوٹی چادر بن گئی، پھر چادر ختم ہو گئی، بڑا دوپٹہ آ گیا، وہ پھر بڑا دوپٹہ بھی چھوٹے دوپٹے میں اور شفون کے دوپٹے میں بدل گیا، اور اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر کبھی اس کا بازو ننگا کر دیا، یعنی وہ بازو کے اندر وہ ڈیزائن جو ہے وہ یہاں تک جو ہے اوپر اس کے شروع ہو رہا ہے، اور یہاں وہ خانے بنے ہوئے ڈیزائن میں یہاں تک بازو نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کا کبھی گریبان جو ہے وہ کھول دیا، لو نیک کر دیا، کبھی جو ہے اس کو یہاں سے چاک اتنا اوپر اٹھا دیا کہ ذرا سا وہ ہلے تو اس کا پیٹ ننگا ہو جائے۔ ساڑی کیا لباس بنایا ہے، سارا کا سارا پیٹ ننگا ہے۔ یعنی مرد کے لباس میں کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ ٹخنوں سے ذرا اونچی ہو تو مذاق بن جاتا ہے۔ عورت کی شلوار جو ہے اس کو ٹخنوں سے 4 انچ اونچا کر دیا۔ اب یہاں اس آیت کو پڑھیے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کے بیٹو دیکھنا شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو کپڑے اتروا کر جنت سے نکلوایا تھا۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک شیطان اور اس کا کنبہ، اس کے انڈے بچے، وہ تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ ہم اسے ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ فیشن آیا فیشن گیا، نہیں، باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے پیچھے سے کہ اب ہم نے فلاں قوم جو ہے اس کے کپڑے اتنے اتروا دیے ہیں، اب اتنے اتروا دیے ہیں، اب اتنے اتروا دیے ہیں، اب اتنے اتروا دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا بھی بندوبست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان خواتین کو جن کی محنت سے دوبارہ برقع آ گیا، لیکن ایک دفعہ تو اتر گیا تھا۔ اچھا، پھر یہ کہ ہمارے بزرگوں کی روایات کے اندر اس کی کتنی اہمیت تھی۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، انہوں نے بتایا کہ مسلم ہائی اسکول تارکا باد سے انہوں نے میٹرک کیا، تو ان کے جو اسلامیات کے استاد تھے انہیں باقاعدہ تقریباً حلف ہی لیا تھا ان سے کہ بھائی لنگوٹا کس کے رکھنا۔ کہتا ہے کہ جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اس وقت جھنڈا گھر کے پاس ملاقات ہوئی، ہاں بھائی کتنے ہونا ہے؟ میں کہا جی میں اتنے پڑھنا میڈیکل کر رہے ہیں۔ نصیحت یاد ہے نا، لنگوٹا کس کے رکھنا ہے۔ یہ کتنی اہمیت ہے کہ وہ جو پہلی بات ہے کہ ہم نے لباس اتارا ہے یواری سوآتکم، جو بات تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عجیب معاملہ ہے کہ بڑے غیر محسوس طریقے سے انسان اس کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ بچے کے جو سیگریگیٹڈ اسکول سے پڑھ کر جاتے ہیں کو ایجوکیشن میں، تو شروع میں یعنی خواتین کے ساتھ گھلنا ملنا ان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے، حیا ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ حیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ پہلے گفتگو کرنے کی ہمت ہوتی ہے، پھر گپ شپ لگنے لگتی ہے، پھر ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے دوستوں میں ہوتا ہے وہ دھکا مکی بھی ہوتی ہے، اور اس میں پھر پتہ نہیں چلتا انسان کو وہ ایک لائن کب انسان کراس کر لیتا ہے۔ اور جب انسان وہ لائن کراس کرتا ہے تو اس کے بعد سیکوینس آف ایونٹ اتنا ریپڈ ہو جاتا ہے کہ ہی نیور نوز وین ہی اسٹیپس آؤٹ آف کلوتھس، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کپڑے کب اتارتے، اور پھر ایک دم جو ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس جگہ ہوں، ایک دم جذبات میں آئے کپڑے اتار دیے، اور پھر جب اوپر سے کوئی آ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ یعنی ارد گرد جو بھی چیز سامنے آتی ہے اس سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یقیناً شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے طاقتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں طاقتے۔ بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ آگے آئیے،
انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں ایمان جو ہے وہ اللہ کی آیات پر ایمان ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ اگر انسان جو ہے وہ قریب جائے گا تو پھر حدیں کراس ہوں گی۔ لباس میں بے احتیاطی برتے گا تو پھر بڑا کام اس سے سرزد ہوگا۔ ہاں، اپنے لباس کو وہ لنگوٹا کس کے رکھے، اپنے لباس کے بارے میں کانشیس رہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، تب اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو وہ بچا سکے گا شیطان کی دسترس سے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔